اختر نوید خان لاہور کی یونین کونسل 69 کی رکن ہیں، لیکن مسلسل تیسری بار یہ عہدہ پانے والی اختر نوید کا کام خواتین کے گھریلو مسائل کے حل سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کونسلر بنتی ہیں اور یہ عوام انہیں سلیکٹ کرتی ہے، انہیں بھی اتنے اختیارات ہونے چاہیے جتنے کے میل کے ہیں۔ جب یہ فنڈ ملتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ یہ کتنا ملتا ہے، کیونکہ یہ ایم پی ایم این اے کے پاس، اس کے بعد یہ چیئرمین کے پاس آتا ہے، پھر وائس چیئرمین کے پاس آتا ہے کہ یہ ان کے بعد اگر میل کونسلر ہوں تو مجھے نہیں پتہ، میں فیمیل ہوں لیکن مجھے نہیں پتہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ خواتین کے لیے عوامی سطح کی یہ سیٹ چاہے صرف خانہ پوری کی سمجھی جاتی ہے، لیکن قومی اور صوبائی ایوانوں میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے سال 2018 کے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو 5% خواتین کو ٹکٹ دینے کا پابند بنایا۔ اس کے بعد 171 خواتین نے انتخابات میں حصہ لیا، لیکن ایوانوں میں کم ہی پہنچ پائیں۔ جو بھی منتخب نمائندہ ہے اس کو اس کے حق کا ڈیولپمنٹ فنڈ ضرور ملنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں کرتے۔ انتقامی سیاست جو ہے وہ فروغ پاتی رہتی ہے۔ حکومتوں کا ایک بلیک میلنگ پاور ہوتا ہے کہ اگر جس دن آپ نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں اس دن آپ کے حلقے کے اوپر ان کا نزلہ گرتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی کابینہ میں خواتین کی محدود تعداد کے حوالے سے متعلقہ حلقوں میں تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کا ذرا مایوسی بھی ہوئی، کیونکہ ان کے جلسوں میں بھی عورتیں کافی ہوتی تھی جو ان کو مطلب اس پہ یہ کہتے تھے کہ یہ یوتھ اور خواتین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ کابینہ بنی ہے تو 3 ہیں جو وفاقی اس کے اندر، اور پنجاب میں تو غالباً ایک ہے جو ڈاکٹر یاسمین، تو وہ بہت تھوڑی سی ورنگ ہے۔ مبصرین کے مطابق سیاسی جماعتیں خواتین کو ٹکٹ دیتے ہوئے ان کے خاندانی اثر و رسوخ اور برادری کو مد نظر رکھتی ہیں، یا کوٹے کی شرط پورا کرنے کے لیے ان علاقوں میں خواتین کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے جہاں سے ان کی پارٹی کی جیت یقینی نہ ہو۔ سیاستدان سیدہ عابدہ حسین کہتی ہیں کہ خواتین ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر اپنی اہمیت منوا سکتی ہیں۔ خاصی جدوجہد ہوئی ہے لیکن مزید گنجائش بھی ہے۔ عورتوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو فعال اور مؤثر بنائیں اور اس جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق سیاست میں خواتین کا حصہ اتنا ہی ہے جتنی وہ ہمت کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں ان کے لیے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی مثال موجود ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔